آپ کا رسپیکٹ. مثلا ماں کوئی چیز دے دے آپ سنبھال کے رکھیں, جب مانگے آپ واپس کریں. باپ کوئی چیز دے دے, آج سے اپنے گھر کے اندر سے آپ یہ چیز جو ہے اپنے اوپر فرض کریں. تو اب باپ جب مانگے آپ نے فوراً ادا کیا. بھائی نے کوئی چیز آپ کے پاس, ٹھیک ہے, بہت ساری گھروں کے اندر جو ہے بھائی بہنوں کے نزدیک ہے. ظاہر 2-3 بہنیں ہیں بالفرض, تو چھوٹی بہن, منجلی بہن یا بڑی بہن کے بھائی قریب ہوتا ہے, وہ اپنی کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بہن اس کو سنبھال کے رکھتی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جو لا ابالی بہن ہے وہ چیز کو کھول کے دیکھ کے اس کو یعنی استعمال میں لاتی ہے. تو بھائی جو ہے جب 1-2 دفعہ یہ چیز دیکھتا ہے تو اس بہن کے پاس چیزیں رکھواتا ہے جو خیال رکھتی ہے. اب اس میں کیا ہے, کیا وہ بہنیں نہیں ہیں, اس کی ہیں, لیکن ان کے اندر امانت کی صفت نہیں ہے, جس کی وجہ سے بھائی قریب ہوتا ہے, بڑی بہن چھوٹی بہن کے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر یہ امانت کی صفت ہے. کوئی بات شیئر کرتا ہے تو گھر کے اندر بات ہو تو اچانک وہ راز یعنی وہ راز فاش کرتی ہے, تو نیکسٹ ٹائم وہ کانشیس ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے رویے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم گھر کے اندر خوشی بانٹ سکتے ہیں, سکون بانٹ سکتے ہیں. مثلا آپ باہر سے آتے ہیں, گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, بچے انتظار میں ہوتے ہیں. اب آپ بچوں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ, چاہے جتنا بھی باہر آپ لڑ جھگڑ کے آئے ہیں یا آپ کو ٹینشن ہے, گھر کے دروازے پہ پہنچ کے ہی آپ نے وہ سب ٹینشن وہیں پہ گھر کے دروازے سے باہر آپ چھوڑ دیں. گھر کے اندر داخل ہوتے وقت جو ہے خوش دلی کے ساتھ, فراخ دلی کے ساتھ, عزت و احترام کے ساتھ اندر داخل ہو جائیں, تو اب آپ دیکھیں نا گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے. تو یہ جو چیز ہم کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ باہر کی جو لڑائی پھڈے گھر کے اندر لاتے ہیں, گھر کے ماحول کو خراب کرتے ہیں. تو اب گھر کے اندر جو مظلوم طبقہ ہے, جو مجبور طبقہ ہے, جو چھوٹے بچے ہیں, وہ آپ پہ حاوی تو نہیں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنی معصومیت کے ساتھ آپ کا انتظار کرتے ہیں. آپ باہر سے داخل ہوتے ہیں جلاد بن کے, تو وہ بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں, تو گھر کے اندر جو ہے ماحول خراب ہوتا ہے. تو اس خرابی کی بنیادی وجہ آپ کے اندر جو صفات ہیں, جو آپ کے اندر جو ہے رویے ہیں, جو آپ کے اندر وہ باتیں نہ ہونا, جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو اب ایک جو اسلامی تہذیب و ثقافت سے آشنا شخص پھر ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. خیال رکھنے کے بعد یہ سوچتا ہے میں جس گھر میں رہ رہا ہوں وہاں تمام افراد خدا کی امانت ہے, خدا کی مخلوق ہے, تو میں ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آ جاؤں, عزت سے پیش آ جاؤں. تو یہ جو رویہ ہے وہ آپ کے اندر سرشاری لاتا ہے. اس سے کیا ہوگا, وہ بچے جو کوئی چیز سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو موقع ملے گا, انہیں ایک اچھا ماحول ملے گا, اس کی وجہ سے وہ یعنی اپنے آپ میں ایک سرشاری محسوس کریں گے. اب آئیے گلگت بلتستان میں جو خوبصورت ترین یہ جو موسم سرما ہے, موسم سرما میں نسالوں کا گوشت ہے, ٹھیک ہے. اب گھر میں ظاہر ہے وہ گوشت ٹانگتے ہیں پہلے ہمارے بزرگ جو ہے, تو اب انوس ہوتا تھا ہفتے کے دن, اتوار کے دن یا کوئی بھی دن نسالوں کا گوشت پکے گا. تو اب بچے جو ہے نا گھر کے افراد تھے وہ بہت زیادہ انتظار میں ہوتے تھے, انہیں خوشی ہوتی تھی آج شام کو ہماری ماما جو ہے نسالوں کا گوشت پکائے. تو وہ کہیں پہ بھی ہو, باغ کے جو ہے گھر میں مغرب سے پہلے سمٹ جاتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھانے سے محروم ہو. اب وہ جو اہتمام کے ساتھ پکایا جاتا تھا, خوش دلی کے ساتھ پکایا جاتا تھا, پکانے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں بظاہر گھر کا بزرگ ہوتا تھا, اس کو جو اختیارات ملتے تھے. اب بہت سارے گھروں میں نے دیکھا کہ وہ کھانا ظاہر ہے اگر سبزی پکی ہے اس میں گوشت ڈالا ہے, یا جو ہے یعنی کوئی سوکھے جو ہمارے محفوظ کرتے ہیں, پرزرو کرتے ہیں, ان کے ساتھ, اچھا راجما کے ساتھ, دالوں کے ساتھ وہ گوشت ڈالتے ہیں. تو اب
وہ کیا کرتے تھے، گوشت اٹھا کے ایک بڑے سے تھال میں بزرگ کے سامنے رکھ دیتے تھے، اتنے میں وہ جو سالن پلیٹوں میں ڈال دیتے تھے، سب کو تقسیم، وہ کھانا کھاتے تھے، اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے بچے کی اوقات کے مطابق، بندوں کے اوقات کے مطابق وہ گوشت ان کے پلیٹ میں ڈالتے تھے۔ یہ ایک بظاہر ایک چھوٹا سا عمل تھا، اس میں آپ یہ دیکھیں حسن کیا تھا، جو گھر کے بزرگ کے ہاتھ سے تقسیم ہوتا ہوا آپ دیکھتے تھے، وہاں سے نظام عدل کا ہمیں پیغام ملتا تھا، یعنی انصاف کا پیغام ملتا تھا۔ گھروں کے اندر وہ چیز موجود ہوتی تھی، بچہ ہے تو اس کے بچے کی اوقات کے مطابق گوشت ڈال دو، بڑا ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق ڈال دو، تو یعنی تقسیم کرنے کا، انصاف کرنے کا جو ہمیں درس ملتا تھا وہ گھر کے اندر۔ اب ایسے میں بچہ ہے، اس کو زیادہ گوشت اور بڑے کو کم ہو تو فوراً گھر کے دوسرے افراد کہتے تھے، اعتراض اٹھاتے تھے، دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ تربیت کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ظاہر کھانا تھا، لیکن اس سے یعنی اس کے احساس کو جگایا جاتا تھا، ان کے اندر جو ہے اس چیز کا پابند کیا جاتا تھا، آپ کہیں پہ بھی جائیں تو سامنے والے کی حیثیت، مقام، اس کی نیت کے مطابق چیز دیا کرو، تو چیزیں ضائع ہونے سے بچ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے گوشت لاتے وقت گھر کے اندر جتنے افراد ہیں یا مہمان کوئی آنے والا ہے، اس حساب سے وہ گوشت توڑ کے لایا جاتا، تو یہ جو پروسیس ہوتا تھا وہ میانہ روی کا، ٹھیک ہے، گھر کے اندر جو ہے یہ ایک تربیت ہو رہی تھی۔ اسی طریقے سے یعنی خصوصاً خواتین کو اس بات کا پابند کیا جاتا تھا کہ آپ جب اپنے معاملات آپ انجام دیں تو اس میں ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، افراد کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، اور اسراف نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا، یہ جو بنیادی طور پہ اعتدال کا راستہ دکھایا جاتا تھا، کہا نہیں جاتا تھا۔ آج دیکھیں ہم بچوں سے یعنی کہتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ جو ہے کہنے سے زیادہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے، تو یہ چیز ہمارے آج ہم اپنے گھر میں اس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو گھروں کے افراد ہیں ان کی تربیت نہیں ہو رہی۔ پہلے تربیت ہو رہی تھی، انہیں پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، انصاف ہوتا ہوئے دیکھ کے ہمیں کتنا اچھا لگتا تھا، گھر کے اندر ہمارے حصے کی بوٹی جو ہے صحیح ہماری حیثیت کے مطابق آئے، کتنی خوشی ہوتی تھی۔ اگر ہماری اوقات کے مطابق نہ ملے تو ہمیں برا لگتا تھا، ٹھیک ہے، اور ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا جاتا تو وہاں پہ ہم فخر کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس کے مقابلے میں دوسرے جو گھر کے افراد، ہمارے بہن بھائی، جب ہمیں دیکھتے تھے کہ ہمیں یعنی ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے تو وہ ہماری حمایتی بنتے تھے۔ تو یعنی دین نے جو رویہ ہمیں سکھایا ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر وہ چیزیں ابتدائی طور پہ ہمیں سکھائی جاتی تھی، سمجھائی جاتی تھی، تو اب ظاہر ہے وہ چیز ہمارے گھروں سے مائنس ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں بچوں کے اندر بہت ساری صفات کا فقدان ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو آج میرے خیال میں اتنا کافی ہے، 10:16 ہو گئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ماشاءاللہ سے یہ اتنے عظیم لوگ، یہاں 62 کے قریب بچے ہیں، تو یہ عظیم لوگ جو ہے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ کریں، تاکہ ہم یہ جو 10-15 منٹ ہے اس میں اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔